اندلس میں جو ابتدائی حملے کیے گئے تھے ان کا کوئی پائیدار اثر یہاں باقی رکھنا مقصود نہیں تھا، اس لیے اندلس پر حقیقی اسلامی حملہ اسی فوج کشی کو قرار دیا جا سکتا ہے جو اندلس کی فتح کی نیت سے مشہور فاتح طارق بن زیاد کی سرکردگی میں کیا گیا، اور مسلمانوں نے یہاں توطن اختیار کر کے اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کیا۔ طارق کے اندلس پر حملہ آور ہونے کا سبب ایک خاص واقعہ قرار پایا ہے۔ اس زمانے میں اندلس میں سلطنت کے امراء اور گورنر اپنے بچوں کو آداب و تہذیب سکھانے کے لیے شاہی محل میں بھیجا کرتے تھے۔ یہ بچے گویا یرغمال کے طور پر بادشاہ کے قبضہ میں رہتے تھے اور سن بلوغ کو پہنچتے ہی اپنے گھر کو بھیج دیے جاتے تھے۔ شمالی افریقہ میں جب طنجہ تک کا علاقہ اسلامی اقتدار میں داخل ہو گیا تو اندلس کے ساحل کے قریب کے اضلاع اندلس کے شہنشاہ کی سیادت میں داخل ہو گئے تھے۔ سبتا ان اضلاع کا دارالحکومت تھا اور کاؤنٹ جولین، جسے عرب جلیان کہتے ہیں اور جو پہلے طنجہ کا والی تھا، یہاں کا گورنر تھا۔ جولین اندلس کے سابق گات فرما روا وٹیزا کا داماد تھا اور اندلس کی عام رسم کے مطابق اس کی لڑکی فلورنڈا تلیتلا میں اندلس کے نئے حکمران راڈرک کے شاہی محل میں تعلیم و تربیت سیکھنے کے لیے رہتی تھی۔ وہ جوان ہوئی تو راڈرک اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کرتے ہوئے اس کے شیشہ عصمت کو زبردستی چور کر دیا اور اس سے ایسی چنگاری اٹھی جس سے نہ صرف راڈرک کا تاج و تخت جل کر خاکستر ہو گیا بلکہ ملک میں ایسا انقلاب آیا کہ صدیوں کے لیے اس ملک کی تاریخ بدل گئی۔ فلورنڈا نے حادثہ کی اطلاع اپنے باپ کاؤنٹ جولین تک پہنچائی۔ وہ اس شرمناک واقعے کو سن کر غیرت و حمیت میں ڈوب گیا اور جوش انتقام میں راڈرک کو تاج و تخت سے محروم کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ چنانچہ وہ یہی منصوبہ باندھ کر پہلے فلورنڈا کو شاہی محل سے لے آنے کے لیے تلیتلا پہنچا۔ راڈرک کے لیے تلیتلا میں اس کی آمد غیر متوقع تھی۔ اس نے اپنی خانگی پریشانیوں کی ایک فرضی داستان اس کو سنائی کہ اس کی بیوی بستر مرگ پر ہے اور وہ فلورنڈا سے آخری ملاقات کرنے کے لیے بے چین ہے۔ راڈرک نے اس کی پریشانی کے باوجود فلورنڈا کو بھیجنے سے انکار کر دیا۔ روانگی کے وقت راڈرک نے کاؤنٹ جولین سے کہا، سنا ہے افریقہ کے باز بہت اچھے ہوتے ہیں، چند باز بھیج دینا۔ کاؤنٹ جولین نے جواب دیا، اگر میں زندہ رہا تو ایسے باز بھیجوں گا جن کو آپ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ ان بے نظیر بازوں سے جولین کی مراد عرب کے قدر انداز شاہ سوار تھے۔ چنانچہ جولین نے سبتا واپس آتے ہی شمالی افریقہ کی اسلامی حکومت سے اندلس پر حملہ آور ہونے کے لیے سلسلہ گفتگو شروع کر دی۔ اس زمانہ میں شمالی افریقہ میں خلافت امویہ دمشق کی سیادت میں موسیٰ بن نصیر جیسا بیدار مغز والی حکمران تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے چند برسوں میں شمالی افریقہ کو نئے سرے سے متی کر لیا تھا اور اسلامی دستوں کو بحر روم کے مختلف جزیروں میں چھاپے مارنے کے لیے بھیجتا رہتا تھا۔ وہ سبتا پر بھی 2 مرتبہ پیش قدمی کر چکا تھا، لیکن کاؤنٹ جولین نے پوری طاقت سے اس کی مدافعت کی تھی۔ ان دنوں طارق بن زیاد طنجہ کے والی تھے۔ جولین نے ان سے مراسم پیدا کیے، اسلامی حکومت کی اطاعت کا اظہار اور اندلس پر حملہ آوری کی دعوت دی۔ طارق بن زیاد نے اس معاملہ کو موسیٰ بن نصیر کی طرف بڑھایا۔ جولین نے موسیٰ بن نصیر سے براہ راست مراسلت کی۔ چنانچہ جب جولین نے موسیٰ بن نصیر کو اپنی اطاعت قبول کرنے کی اطلاع اور سبتا آنے کی دعوت دی تو موسیٰ بن نصیر نے اس موقع کو غنیمت جانا اور 90 ہجری میں خود کیروان سے سبتا آئے۔ جولین نے خندہ پیشانی سے ان کا خیر مقدم کیا اور ان کو اندلس پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دینے کے لیے اندلس کی زرخیزی و شادابی، میووں اور زرعی فصلوں کی بہتات، دریاؤں کی کثرت، پانی کی شیرینی اور سیاسی حالات کے سلسلے میں یہاں کے باشندوں کے باہمی اختلافات اور ایک غیر شاہی خاندان کے قائد کے برسر اقتدار آ جانے کی تفصیلات بیان کیں اور اس مہم میں اپنی طرف سے ہر قسم کی امداد دینے کا یقین دلایا۔ موسیٰ بن نصیر نے اس دعوت کو غور سے سنا، مگر اس کو قبول کر لینے سے پہلے جولین کو پورے طور پر آزما لینا چاہا۔ چنانچہ انہوں نے جولین سے کہا کہ پہلے وہ خود کسی مختصر لشکر سے حکومت اندلس سے چھیڑ چھاڑ کرے تاکہ اس کے اور حکومت اندلس کے تعلقات کھلے طور پر خراب ہو جائیں اور آئندہ اس کے انحراف کا موقع باقی نہ رہ جائے۔ جولین نے اس تجویز کو خوشی سے منظور کیا اور ایک مختصر لشکر تیار کر کے اس کو 2 جہازوں پر سوار کر کے اندلس کے ساحلی شہر جزیرہ خضرہ بھیجا، جہاں اس جمعیت نے معمولی چھیڑ چھاڑ کی اور لوٹ مار کر کے سبتا واپس آ گئی۔ اندلس پر جولین کی اس حملہ آوری کی اطلاع موسیٰ بن نصیر کو ملی۔ اب اس کی سچائی میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا تھا، اس لیے موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو ان حالات سے خبردار کر کے اس سے اندلس پر فوج کشی کی اجازت طلب کی، لیکن ولید کو ان تمام حالات سے باخبر ہو جانے کے باوجود اس فوج کشی کی اجازت دینے میں تامل ہوا اور جواب میں لکھا کہ مسلمانوں کو ایسے بحر زخار کی ہلاکت آفرینیوں میں نہ ڈالا جائے۔ موسیٰ نے اطمینان دلایا کہ اندلس کا ساحل سامنے نظر آ رہا ہے اور فوج کی بربادی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ بائیں ہمہ ولید نے کسی بڑی فوج کشی سے باز رہنے کی ہدایت کی اور پہلے کسی چھوٹے دستہ کو بھیج کر آزمائش کر لینے کی ہدایت کی۔
چنانچہ موسیٰ بن نصیر نے فرمان خلافت کی تعمیل میں مسلمانوں کا ایک مختصر دستہ اپنے مولا طرفین مالک نخی کی سرکردگی میں اندلس پر حملہ آوری کے لیے روانہ کیا۔ طریف کی یہ جمعیت صرف 400 مجاہدین پر مشتمل تھی، جن میں 100 سوار تھے۔ یہ لوگ 4 کشتیوں میں سوار ہو کر روانہ ہوئے اور جنوب مغربی اندلس کے ایک شہر میں جا اترے، جس کا نام بعد میں جزیرہ طریف پڑا۔ یہ لوگ اس جزیرہ میں کامیابی حاصل کر کے اندلس کے ساحلی شہر جزیرہ خضرہ میں اترے۔ یہاں سے بھی کثیر مال غنیمت اور تنومند قیدیوں کو ہمراہ لے کر ماہ رمضان 91 ہجری میں بخیر و خوبی واپس آ گئے۔ طریف کی مہم کی کامیابی سے اندلس کی راہ کی آسانیاں نظر آ گئیں۔ موسیٰ بن نصیر نے اندلس پر حملہ آور ہونے کا اعلان کر دیا اور لوگ خوشی سے اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ ایک عظیم الشان لشکر ایک لائق اعتماد قائد طارق بن زیاد کی سرکردگی میں تیار ہو گیا اور اسی قائد نے آگے چل کر فاتح اندلس کا معزز لقب حاصل کیا۔ اسی زمانہ میں جب افریقہ میں اندلس کے حملہ کی تیاریوں کا غلغلہ بلند تھا اور طریف کی مہم کی کامیابی کی داستانیں پھیل رہی تھیں کہ افریقہ کے چند آزاد اور جنگجو قبائل کے حوصلے بڑھ گئے۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اندلس کو تخت و تاراج کر کے جو کچھ بھی ہاتھ آ سکتا ہو اس کو سمیٹ لینے کے لیے آزادانہ طریقے سے فوج کا ایک دستہ بنایا اور اندلس کے لیے اسلامی حکومت افریقہ کے لشکر کے روانہ ہونے سے پہلے چل کھڑے ہوئے۔ یہ افریقہ کے نیم وحشی بربری قبیلے تھے جو ابو زرع نامی آدمی کی قیادت میں 1000 کی تعداد میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہ افریقہ سے چل کر جزیرہ خضرہ میں اتر پڑے۔ شہر کے لوگ ان غارت گروں کو دیکھتے ہی آس پاس کی آبادیوں میں بھاگ گئے۔ انہیں جو لوگ سامنے مل گئے انہیں لوٹا گیا، پھر بڑی بربریت کے ساتھ بازوں کو آگ میں جلا دیا اور ایک کلیسا میں آگ لگا دی۔ ان کی یہ وحشیانہ حرکتیں اسی پر ختم نہیں ہوئیں۔